السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے روزانہ ایک آیت قرآن پاک کی با ترجمہ پڑھنے کا وعدہ آپ کے ساتھ کیا تھا، تو اس کا آغاز ہم سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی کچھ بعض فضائل و مناقب شیئر کریں گے۔ سورہ الفاتحہ یہ پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی اور مکہ میں نبوت کے ابتدائی اور خفیہ دور میں نازل ہوئی۔ فاتحہ کا معنی افتتاح کرنا ہے۔ چونکہ اس سورت سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ یہ سورت پورے قرآن بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے، اس لیے اس سورت کے بہت سارے نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہ سورہ ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام نماز ہے، کیونکہ اسے ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کسی بھی بیماری میں پڑھ کر دم کرنے سے اس کے ساتھ شفا ہوتی ہے۔ اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں، یہ پڑھ کر کوئی بھی دعا مانگے تو انشاءاللہ قبول کی جائے گی۔ یہ سورت ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سورت کو مکی کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اللہ کی قسم اس جیسی کوئی سورت نہ تو تورات کے اندر نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر، اور نہ ہی زبور کے اندر، اور یہاں تک کہ اس جیسی کوئی دوسری سورت قرآن کریم کے اندر بھی نازل نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جناب جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ جناب جبریل فرمانے لگے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ زمین کی طرف بھیجا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ساتھ دو نوروں کی خوشخبری سنائی، اور فرمایا کہ یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے۔ اس میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں، اور فرمایا آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ ضرور آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ تو کسی نقصان دینے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ قرآن حکیم پر ایمان رکھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت کو آگے پھیلائیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں قرآن کریم کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کو شروع کرنے کے متعلق تھا۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ کی ویڈیو کے اندر باقاعدہ طور پر ہم ان آیات کا ترجمہ حرف بحرف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے کہ ہم سے بیان کرنے میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو ذریعہ ہدایت بنائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے میں آسانی حاصل کر سکیں۔